إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ہمارا دین اسلام اپنے ماننے والوں کی اچھے اخلاق پر تربیت کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی، معلم، استاذ خود اللہ احکم الحاکمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تعلیم سے نوازا، ان کی تربیت کی، ان کو ادب سکھایا اور ان کے اخلاق کی خود گواہی دی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یقیناً آپ بہت عالی شان اور اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کی عادات، آپ کے معاملات بہت اچھے ہیں۔ بلکہ کسی نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تھا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا تھا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا کہ پڑھتا ہوں۔
تو اماں عائشہ فرمانے لگی کانا خلقہ القرآن، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پڑھنا ہو، آپ کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو پڑھ لو۔ قرآن آپ کا اخلاق تھا، مطلب آپ قرآن کی من و عن عملی صورت ہے۔ قرآن جن اچھی چیزوں کو اپنانے کا حکم دیتا ہے وہ ساری کی ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود تھیں، اور قرآن جن باتوں سے منع کرتا ہے اور جن کو پسند نہیں کرتا وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اندر موجود نہیں تھیں۔ یہ مطلب ہے کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا، اور یہی تربیت آپ نے آگے اپنے ماننے والوں کی تھی۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ عمل بتائیں، سئل ما اکثر ما یدخل الناس الجنہ، وہ عمل بتائیں جو لوگوں کو سب سے بڑھ کر جنت میں لے کر جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التقوی و حسن الخلق، دو چیزیں سب سے بڑھ کر لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گی، ایک ہے اللہ رب العزت کا ڈر، خوف، تقوی، پرہیزگاری، اور دوسری چیز جو لوگوں کو سب سے بڑھ کر جنت میں لے کر جائے گی وہ اچھا اخلاق ہے۔ دو چیزوں کی وجہ سے لوگ سب سے بڑھ کر جنت میں جائیں گے، تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والے بندے کا، وہ شخص جس کا ایمان کامل ہے، مکمل ہے، سب سے اچھا جس بندے کا ایمان ہے، اس کے متعلق فرمایا تھا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، ایمان کے اعتبار سے کامل ترین بندہ وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جس بندے کا اخلاق سب سے اچھا ہے اس کا ایمان سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح فرمایا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ تو گویا کہ ایمان کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا بندہ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور لوگوں میں سے بھی، لوگوں کے اندر بھی سب سے اچھا بندہ اس کو سمجھا جائے گا جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نیکی کے کام کافی سارے کر لیتا ہے، لیکن اپنے برے اخلاق کی وجہ سے مار کھا جاتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نیکی کے کام تو ان کے ضروری ہوتے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے سب کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے لیکن نمازی نہ ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، تو اس کا اچھا اخلاق تو اس کو قیامت والے دن فائدہ نہیں دے گا۔ جس بندے کے پاس ضروری اعمال ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے تو بعض اوقات وہ ایسے لوگوں سے آگے بڑھ جاتا ہے جو اس سے روزے میں، رات کے قیام میں، تہجد میں بہت آگے تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہم درجۃ الصائم القائم، کہ یقیناً مومن بندہ اپنے اخلاق کی خوبی کی وجہ سے روزے دار اور رات کے قیام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اخلاق اچھا ہے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کو وہ والا درجہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے جو دن کا روزہ رکھتا ہے اور رات کا قیام کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، قیامت والے دن تم میں سے وہ بندہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اور قیامت والے دن وہ بندہ میرا سب سے زیادہ قریبی ہوگا جس کا اخلاق باقیوں سے اچھا ہے۔
جس شخص کا اخلاق باقیوں سے اچھا ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب کریں گے، اور اسی قدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت بھی کریں گے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا دین اسلام ہماری اس بات پر تربیت کرتا ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو، اور اچھے اخلاق کے اندر صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نرمی سے کسی سے بات کر لیں، یہی نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کے اندر ساری کی ساری اچھی عادات شامل ہیں، اچھی خوبیاں، اچھی عادات۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو کیا جواب دیا کہ آپ بڑے ہنس کے جواب دیتے تھے؟ نہیں، فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ مطلب قرآن کے اندر ظاہری بات ہے اچھی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور غلط چیزوں سے روکا گیا ہے، تو جتنی اچھی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ ساری کی ساری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں۔ اس کو کہتے ہیں اچھا اخلاق ہونا، کہ بندے کا رویہ بھی اچھا ہو، بندے کے دوسرے کے ساتھ معاملات بھی اچھے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کروں، اگر میرے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے پیش آ جاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہنس کے بات کر لوں۔ اس کو اچھا اخلاق نہیں کہتے۔ اچھے اخلاق کا مطلب ہے کہ میرے معاملات لوگوں کے ساتھ مجموعی طور پر اچھے ہوں، میں کسی کے ساتھ خیانت نہ کروں، کسی کو دھوکہ نہ دوں، کسی کی غیبت نہ کروں، کسی کی چغلی نہ کروں، کسی کے ساتھ بد زبانی نہ کروں۔ اگر میرے ساتھ کوئی غلط بھی کر جاتا ہے میں اس کے ساتھ اچھا کروں۔ پھر بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اچھا رہتے ہیں۔ بلکہ ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے جنازے پر بھی جانا ہو نا، اس وقت بھی سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے جنازے پر آیا تھا۔ اگر تو وہ ہمارے جنازے پر آتا ہے تو ہم اس کے جنازے پہ جائیں گے۔ یا کئی لوگ آپس میں گھروں میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جاؤ بھئی، اگر آج آپ کسی کے جنازے میں نہیں جاؤ گے، کل جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کے جنازے پر بھی کوئی نہیں آئے گا۔ گویا کہ ہم مرنے کے بعد بھی یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے۔ نہیں، ہمارا دین اسلام جو ہماری اس بات پہ تربیت کرتا ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، رویہ، اخلاق اچھا ہو، وہ ہماری اس بات پر بھی تربیت کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کے اخلاق کی بنیاد پر نہ کریں بلکہ اپنے اخلاق کی بنیاد پر کریں۔ اگر کوئی غلط کرتا ہے یہ اس کا اخلاق ہے، غلط کے جواب میں بھی غلط کروں یہ میرا بھی غلط اخلاق ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی برائی کرے وہ اس کا برا اخلاق ہے اور اس کے جواب میں اچھا برتاؤ کروں تو یہ میرا اچھا اخلاق ہے۔ یہ ہمارا دین اسلام ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم برا کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا کریں، یہ تربیت ہے۔ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھی، تو کہنے لگے، آپ فرمانے لگے، بئس اخو العشیرہ، یہ قبیلے کا برا آدمی ہے، اچھا بندہ نہیں ہے یہ۔ بعض اوقات کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس کی کسی خرابی کو، جس کی خرابی عام ہو تو اس کے شر سے بچانے کے لیے بعض اوقات اس کے متعلق آگاہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ فرمایا بئس اخو العشیرہ۔ وہ بندہ قریب آیا جس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اچھا بندہ نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا تو بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کیا، بڑے نرم لہجے کے ساتھ بات کی، اس کی بات کو بڑے تحمل کے ساتھ سنا، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا، بڑے اچھے رویے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ وہ بندہ چلا گیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگی، پوچھنے لگی، اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا یہ برا بندہ اچھا بندہ نہیں ہے،
لیکن جب آپ اس سے ملے ہیں، آپ تو حالانکہ وہ بندہ اچھا نہیں بھی تھا، لیکن آپ تو بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے ملے ہیں، آپ کا رویہ بڑا شاندار تھا، آپ کا لہجہ بڑا نرم تھا، آپ نے بڑی اچھی اس کے ساتھ بات کی ہے۔ فرمایا عائشہ تو نے مجھے بدخلق کب سے پایا؟ اللہ، یہ اس کا اخلاق ہے، یہ اس کا رویہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ برا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ برا بن جاؤں، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، لیکن میرا اخلاق تو اچھا ہے، میں تو اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ پر ذرا دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا لوگوں میں سے بدترین شخص وہ شخص ہے جس کو لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں، اس کو منہ نہ لگائیں۔ بعض لوگ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہم سے بات نہیں کر سکتا۔ اصل میں ایسا نہیں ہوتا، اصل میں ان کا شر اتنا غالب ہوتا ہے کہ لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے، ان کو منہ نہیں لگاتے۔ تو جن کو لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے منہ نہیں لگاتے انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا ایسا بندہ قیامت والے دن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بدترین شخص اللہ کے ہاں یہ بندہ ہوگا کہ اس کا شر اتنا زیادہ ہے، یہ اتنے برے اخلاق کا مالک ہے، اس کا رویہ اتنا گھٹیا ہے، اس کا اخلاق اتنا غلط ہے کہ لوگ اس کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا کہ اگر کسی کا اخلاق اچھا نہ ہو آپ اس کے حساب سے معاملہ نہ کریں، آپ اس کے سامنے اپنا اچھا اخلاق پیش کریں۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ یہودی آئے، انہوں نے آپ کو سلام کہنے کی بجائے کہ السلام علیکہ۔ السلام علیکہ کا معنی ہے کہ آپ پر موت ہو، سام موت کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، اتنا فرما دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھی، انہوں نے ان کی بات کو سن لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، فرمانے لگی علیکم السلام واللعنہ، یہ موت اور لعنت تم پر ہو، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کو، اس طرح کی بات وہ آپ کے لیے کہہ رہے ہو، قربان جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مہلاً یا عائشہ، عائشہ نرمی اختیار کرو، چھوڑو عائشہ۔ فرمانے لگے ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی اختیار کرو۔ عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا میں نے سن لیا ہے جو انہوں نے کہا ہے، اور میں نے جواب، تو نے میرا جواب نہیں سنا؟ انہوں نے میرے لیے موت کی بد دعا کی، میں نے کہہ دیا وعلیکم کہہ کر جو دعا بد دعا انہوں نے میرے لیے کی میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اللہ احکم الحاکمین، ان کی میرے بارہ میں قبول نہیں کرے گا، میری ان کے بارہ میں قبول کرے گا۔ یہ ان کا اخلاق تھا، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کا رویہ اختیار کیا، اور آپ کا اخلاق کیا تھا؟ قربان جائیں۔ ذرا ہم اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں، اگر ہمیں کوئی اس طرح کی بات کہہ رہے تم پر لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہمیں تو کوئی نہ بھی کہے تو پتہ نہیں ہمارا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ ہم تو ابتداءً ہمارا اخلاق اگر ہم اس کو پڑھ لیں، یہ سیرت کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ربیع الاول کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، یہ صرف اور صرف ممبر و محراب اور جلسے جلوسوں کی حد تک ہوتی ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق نظر آتا ہو اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً تو کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرنا دور کی بات، کوئی آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کر لے تو آپ اس طرح کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر میں تھے، ایک بدو، آپ کے گلے میں ایک چادر تھی، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر پیچھے سے کھینچ لیا اور اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن کے اوپر اس چادر کے نشان پڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، کیا کہنے لگا؟ آتی من مال اللہ الذی آتاک،
ہے بدو، اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس مال میں سے دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ کرنا سوال ہے، مانگنا ہے، سوال کرنا ہے کہ مجھے بھی دیں جی، لیکن اس کا رویہ دیکھیں کہ اس اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ اس مال میں سے مجھے بھی دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، مسکرا دیا، اللہ اکبر، اور کہنے لگے آتہی من مال اللہ، اس کو بھی اللہ کے مال میں سے دو، بھی اس کو بھی دو، ہاں دو اس کو، اللہ اکبر۔ اب اس بدو کا رویہ دیکھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ معاملہ دیکھیں۔ یہ مطلب ہے کہ عامل الناس باخلاقک، آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق کے ساتھ نمونہ پیش کریں، لوگوں کے اخلاق کے حساب سے آپ نمونہ پیش نہ کریں۔ وہ اس کا اخلاق تھا، بدو تھا، جاہل تھا، کموار تھا، اس کو نہیں پتا تھا، جاہل کموار کو نہیں پتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے، آپ سے کیسے سوال کرنا، یہ اس کا اخلاق تھا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے آپ کے متعلق ایسے نہیں کہا کہ آپ بہت عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں، آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کے کھینچنے والا آپ کی گردن کے اوپر نشان پڑ جاتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت اور کیفیت کو دیکھتے ہیں، یہ بدو ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کا معاملہ اس طرح کا ہے۔ چونکہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ نبی ہیں، آپ امام ہیں، آپ اپنے حساب سے معاملہ کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں، صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر لوگ غلط کریں ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے اخلاق کے حساب سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں، لوگوں کے اخلاق کے حساب سے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کریں۔ اس کی اور بڑی مثالیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کے اندر والدین کے متعلق تذکرہ کیا، ان کے حقوق بتائے، والدین کی اطاعت، فرما برداری، اور اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر آپ کے والدین اس بات پہ کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر والدین تمہیں لے کر جائیں چلو آپ فلاں کے نام کا چڑھاوا چڑھانا ہے، فلاں دربار پر منت مانگنے کے لیے جانا ہے، فلاں قبر کا طواف کرنے کے لیے جانا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک والا کام ہے، فرمایا اگر اس بات پر وہ کوشش کریں تمہیں اس بات کا حکم دیں، آپ ان کی بات نہ مانو۔ اور اس سے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ ان کا اخلاق ہے، اور تمہارا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، آپ ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے کے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر۔ جو ان کا غلط کام ہے اس کے اندر بات نہ مانو۔ اس پر یہ نہیں کہا چونکہ والدین مشرک ہیں، بد عقیدہ ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، مشرک اللہ نے جنت میں داخلہ نہیں دینا، لہذا انہیں ٹھڈے مار کے گھر سے نکال دو، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ ان کا اخلاق ہے، یہ ان کا رویہ ہے۔ اور تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مشرک والدین کے ساتھ بھی تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تم اپنا اخلاق پیش کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، آپ ان کے ساتھ دنیا کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ رہو، آپ کا کام یہ ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون وہ تھا جو یہ کہتا تھا ما علمت من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے ہی کوئی نہیں، میں تمہارا معبود ہوں۔ اس نے اپنے بندے ہونے کی نفی کر دی، بلکہ کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، اتنا نہیں کہا کہ میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، بلکہ کیا کہنے لگا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہیں پالتا میں ہوں، روزی میں دیتا ہوں، عبادت کے لائق میں ہوں، سجدہ میرے لیے ہے، عبادات ساری میرے لیے ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا۔ ما علمت من الہ غیری، یہ جس الہ کی موسیٰ اور ہارون بات کر رہے ہیں، میرے علاوہ میں تمہارا کوئی اور معبود جانتا نہیں ہوں، میرے علم میں کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو میرے علاوہ تمہارا معبود ہو۔
جس کی تم نے عبادت کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دونوں کو ان کے پاس بھیجا، کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہا انہیں جا کر توحید کی دعوت دو۔ جو کیا کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلیٰ، یہ اس کا اخلاق ہے۔ تمہارا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ نے ان کے ساتھ جا کر نرم بات کرنی ہے، یہ تمہارا اخلاق ہے۔ نبی کا اخلاق یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہے۔ ہمارا دین، ہمارا رب ہمیں اس بات پر ہماری تربیت کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی بات کرو، اپنا اخلاق پیش کرو، اپنا نمونہ پیش کرو، ان کو بھی نرم بات کر کے، اچھے لہجے کے ساتھ، نرم انداز اختیار کر کے انہیں بات کو سمجھاؤ۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ان کو نرم بات کرنی ہے، جا کے اس کو کوئی سخت بات نہیں کرنی ہے۔ یہ دعوت کا اسلوب ہے، یہ اچھا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا دین ہماری اس طرح تربیت کرتا ہے۔ جو غصے میں آئے اس کے جواب میں غصے میں آ جانا، جو خیانت کرے، دھوکہ کرے، اس کے مقابلے میں دھوکہ کرنے لگ جانا۔ مجھے پتا چلا فلاں بندے نے میری غیبت کی ہے، فلاں نے میرے متعلق اس طرح کی باتیں کی ہیں، میں جس مجلس کے اندر بیٹھا ہوں میں نے 4 باتیں اس کے متعلق کر دی ہیں۔ مجھے کسی نے چونا لگایا ہے، میں نے اس کو لگا دیا ہے۔ میں کوئی سودا لے کر آیا ہوں، میرے ساتھ کسی نے خیانت کی ہے، میں بھی دکاندار ہوں، جو مجھ سے لینے آتا ہے میں اس کو رگڑا لگا دیتا ہوں۔ یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی غلط کرے، مجھے جس چیز کا پابند کیا گیا میں وہ کروں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو پچھاڑ لے، دوسرے کو گرا لے، دوسرے کو چت گرا لے، اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ فرمایا یہ اصل پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ لوگ اس کو کوئی غصہ دلانے والی بات کر دیں، اس کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار کر لیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے متقی پرہیزگار لوگ جو جنت کے وارث بنیں گے ان کے متعلق بھی یہی بات فرمائی تھی نا، والکاظمین الغیظ، یہ جنتی لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ معافی کب کر دیتا ہے بندہ کسی کو؟ جب کسی کی غلطی ہو نا۔ معافی دوسرے کو اس وقت دی جاتی ہے جب کسی کی غلطی ہو۔ ظاہری بات ہے، کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، یہ ہے اچھا اخلاق۔ کسی نے غیبت کی، چغلی کی، آپ کی برائیاں بیان کی، آپ اچھا رویہ پیش کریں۔ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، آپ اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے ایمان والے جنتی متقی پرہیزگار لوگوں کی صفت کیا ہے؟ جاہل لوگوں کے ساتھ جب ان کا کوئی پالا پڑ جاتا ہے، کوئی بےہودہ گندی بات کرتے ہیں، غصے والی بات کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے والی بات کرتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ قَالُوا سَلَامًا، وہ اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ نہیں دیتے، خیانت کرنے والے کے ساتھ خیانت نہیں کرتے، دھوکہ کرنے والے کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، غیبت والے کے ساتھ غیبت نہیں کرتے، گالی کا جواب گالی کے ساتھ نہیں دیتے، بلکہ کیا ہے؟ اذا خاطبہم الجاہلون، جب ان کے ساتھ کوئی جاہل لوگ ان کا پالا پڑ جاتا ہے، قالوا سلاما، ان کو سلام کہہ کے وہاں سے چل دیتے ہیں، وہ اپنا رویہ غلط پیش نہیں کرتے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، اس کا فائدہ کیا نکلے گا؟ فرمایا اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ لوگوں کو اس طریقے کے ساتھ ڈیل کریں جو سب سے اچھا ہے، آپ اس طریقے کے ساتھ جواب دیں جو سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہ نہیں بولا اچھے طریقے کے ساتھ جواب دیں، نہیں، فرمایا اس طریقے کے ساتھ جواب دیں جو سب سے اچھا ہے۔ اس کا فائدہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، فرمایا اب وہ شخص کے جب آپ کے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، آپ کا وہ دشمن ہے
آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے، اس کی بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق کے ساتھ دیں گے، کأنہ ولی حمیم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا وہ آپ کا جگری یار بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ سب سے اچھا طریقہ اپنائیں، کسی کے غلط رویے کا سب سے اچھے طریقے کے ساتھ جواب دیں، تو وہ شخص جو آپ کا دشمن ہے ایک وقت ایسا آئے گا آپ کا دوست نہیں جگری یار بن جائے گا۔ اور ساتھ ہی کیا بات ارشاد فرمائی، فَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس کی توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ فَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اس کی توفیق اس کو ملتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہو، عام بندوں کا کام نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی بات بتائی، یہ صبر کرنے والوں کا کام ہے اور بڑے نصیبے والوں کا کام ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے، برے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، تو ہم اس کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، اچھا اخلاق کہتے اسے، اگر ہم کسی کی اچھائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دے دیں تو یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ یہ تو ایک بندے نے کہا تھا، اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر بات اسی طرح ہے تو اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی، لیس الواصل بالکافی، صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو ملانے والا وہ نہیں ہے جو عدلے کا بدلہ دے۔ صلہ رحمی نام ہی اس چیز کا ہے کہ جب لوگ کاٹیں آپ جوڑیں، لوگ بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، لوگ آپ کے ساتھ تعلق کو توڑتے ہیں آپ جوڑتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں آپ اچھا اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا اخلاق ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے اخلاق کی وجہ سے اپنا اخلاق خراب نہ کریں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کر کے اس کا دل اپنی طرف مائل کر لیں۔ اللہ سمجھے رب ان کی توفیق عطا فرمائے۔